بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ ناظرین محترم، جہاں بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت اور حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی الشیخ سید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات سے میں روزے کے بارے میں فلسفہ صوم جو ہے، فلاسفی بیہائنڈ دا فاسٹنگ ان دا لائٹ آف دا ٹیچنگ آف دا کنگ آف دا سینٹس، سینٹ آف دا سینٹس، حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، from his very famous book Sirr al-Asrar, Secret of the Secrets. From there سر الاسرار میں سے آپ کی کتاب جو ہے اس میں سے وہ بیان ہو رہا ہے، روزے کا بیان، کہ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رمضان شریف کے روزے کی فلاسفی جو بیان فرمائی ہے وہ کس طرح ہے، کتنی خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں واللہ تو ہم روزے کی روح کو پہنچ جائیں، ہم فلسفہ صوم جو ہے اس کو سمجھ جائیں کہ اللہ کا یہ جو مہمان آیا ہوا ہے اپنی خاص رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، بخششیں، عطائیں لے کر رب کی بارگاہ سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تو ہم پھر بھی محروم فیض رہ جائیں تو پھر جو بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اور اسپیشلی ان دنوں جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جس سچویشن سے گزر رہی ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بڑا ایک خاص موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں، تو یہ ساری چیزیں کریں، عبادات بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ گھروں میں ہیں، اسٹیئنگ ایٹ ہوم، تو اس لیے ہمیں جو ہے وی مسٹ یوٹیلائز دا ٹائم مچ مور اینڈ مور ایز مچ ایز وی کین ان ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، ریڈنگ دا قرآن شریف، تلاوت قرآن، ذکر اذکار کرتے ہوئے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں اس میں گزارنا چاہیے۔ تو یہ فلسفہ صوم جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، یہاں تک ہم پہنچے تھے، آپ نے صوم الشریعہ کی تعریف فرمائی تھی کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ صوم الشریعہ اس کی تعریف ہے۔ اور صوم الطریقہ کیا تھا؟ طریقت کیا روزہ یہ ہے کہ اپنے تمام محرمات سے، ان جسمی پورے اعضاء کو بھی ان حرام چیزوں سے، غلط باتوں سے، غیر اخلاقی کاموں سے ان کو بھی روکے رکھنا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ صوم الطریقہ ہے۔ بخل ہو، کبر ہو، حسد ہو، یہ ساری چیزیں، منافقت ہو، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے روکیں۔ تو میں اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ طریقت کیا، اس کی تعریف ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا صوم الشریعہ مؤقت و صوم الطریقہ مؤبد، یہ صوم الطریقہ ٹائم اسپیسیفک ہے، اور جو صوم الطریقہ ہے اسپرچویلٹی میں جو ہے، اسپرچولی اٹس ناٹ ٹائم اسپیسیفک، یہ فار ایور ہے، یہ ایور لاسٹنگ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس پر پھر آپ نے ایک حدیث پاک جو ہے امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں لیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور شہنشاہ بغداد نے کوٹ کی تھی حدیث اس پر اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، ٹو پروو ہز پوائنٹ ہی پریزنٹڈ دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which is in the مسند امام احمد بن حنبل، کہ ربا صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ there are many those who are fasting, they claim to be this that they are fasting but they don't get anything from it, any benefit except the hunger. Why? Because they don't keep themselves away from the wrongdoing, bad deeds during the whole day of روزہ۔ رمضان کے پورے روزے میں اپنے آپ کو بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے اقوال و افعال سے، بری عادات سے، اپنے آپ کو غیر اخلاقی عادات سے نہیں روکتے، اس لیے فرمایا اس روزے کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہوتا۔ اب اس سے آگے پھر آپ فرماتے فلذالک کی کم من صائم مفطر و کم من مفطر صائم، خوبصورت بات آپ نے پھر فرمائی، کہتے ہیں اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے، اب دیکھیں نا یہ سلطان الاولیاء کی باتیں ہیں، یہ فلسفہ صوم ہے، یہ روزے کا فلسفہ ہے کہ واٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ دا فاسٹنگ، روزے کی حکمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو افطار کرتے ہیں،
بہت سے ایسے افطار کرنے والے ہیں جو روزے سے ہیں. اب بات کو سمجھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what Sultan al-Awliya is saying. کہتے ہیں there are many روزے دار, those who have been fasting the whole day, now they are doing the iftar. And there are many who are doing the iftar but they are still in roza. What does it mean? کہتے ہیں بہت سے افطار ایسے روزے دار ہیں جنہوں نے دن کو روزہ رکھا اور اب شام کو افطار کر رہے ہیں, اور بہت سے افطار ان میں کرنے والے ایسے ہیں جو ابھی بھی روزے سے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ وہ خاص بات سمجھنے والی ہے. فرماتے ای یمسک اعضاءہ عن الآثام وایذاء الناس بالجوارح کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی ان الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے یہ کوٹ کی ہے. فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات میں نے کی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا, اپنے اعضاء جسم کے جو اعضاء ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا بری باتوں سے, برے کاموں سے, لوگوں کو نقصان پہنچانے سے. یعنی وہ جو ساری باتیں پیچھے بیان ہوئی تھی نا صوم الطریقہ میں, فرماتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو افطار کر رہے ہیں, ابھی صبح کو روزہ ہوتا ہے دن کو, تو پھر شام کو افطار ہوتا ہے. مطلب بہت سے ایسے ہیں نا فزیکلی وہ روزے کا صوم الشریعہ از گوئنگ ٹو فنش ناؤ بیکاز دس از افطار ٹائم, افطار کر لیا. مطلب بہت سے ایسے ان میں ابھی بھی ہیں جو روزے, مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات صوم الطریقہ کی تھی کہ طریقت کے ہاں یہ ہے کہ ہاتھ بھی برے کاموں سے رکے ہوئے ہیں, زبان بھی رکی ہوئی ہے, آنکھ بھی رکی ہوئی ہے, کان بھی رکا ہوا ہے, پاؤں بھی رکے ہوئے ہیں, یہ سارا جسم بری باتوں سے, برے کاموں سے, غیر اخلاقی کاموں سے, غیر اخلاقی باتوں سے رکا ہوا ہے کہ he is still keeping his hands, his eyes, his ears, his tongue, his legs, his feet, all body from keeping away from wrongdoings, bad deeds and immoral values and immoral, and you can say bad manners. He's keeping themselves away. ابھی تک وہ اس پر قائم اور دائم ہیں. They are showing steadfasting, ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ they are still following these teaching and requirements. تو پھر کیا ہے؟ ماتے ہیں they are still in روزہ, ان کا ابھی تک روزہ طریقت کے ہاں, in the طریقہ, in the light of the طریقت, کہتے ہیں ابھی بھی وہ روزے سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا دن انہوں نے جو گزارا ہے, اب دو تھے افطار کرنے والے, دو طرح کے ہیں. ہمیں ایک وہ ہیں جن دن کو روزہ رکھا, شام کو افطار کر لیا, لیکن بری باتوں سے, برے کاموں سے, قولن فعلن عملن, اپنے جسم کو, ان ہاتھوں کو, کانوں کو, آنکھوں کو, زبان کو, پاؤں کو روکا نہیں انہوں نے. وہ برائیوں میں مصروف رہے, بس کھایا پیا نہیں, باقی وہ سارے کام جاری رہے, غیبت جاری رہی, جھوٹ جاری رہا, بددیانتی جاری رہی, حسد, بغض, یہ کبر, یہ سارا کچھ وہ بھی کرتے رہے. کہتے ہیں ایک وہ ہیں انہوں نے بھی افطار کیا ہے, روزہ کھولا ہے, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا, وہ بھی افطار کر رہے ہیں لیکن طریقت کہاں سٹل وہ روزے سے ہیں. جیسے پھر اس پر حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی, جیسے کہ آقا علیہ السلام نے کہ حدیث ہے, حدیث قدسی کہ اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ ہے سیکرٹ آف دا روزہ. روزہ جو ہے نا اس کی فلاسفی ہے یہ کہ اٹ از اے سیکرٹ بٹوین اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہز سرونٹ. بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے کہ نہیں. بندہ خود جانتا ہے یا رب جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اسی لیے ہر عمل کی جزا بیان فرمائی ہے کئی مقامات پر, لیکن روزے لیے کہا اس کے لیے کہ روزہ میرے لیے ہے. روزہ از اونلی فار می, آئی ول گیو دا ریوارڈ فار دا روزہ ایز مچ ایز آئی وڈ لائک ٹو. دیر از نو لمٹ فار دا ریوارڈ آف دا روزہ. میں روزے کا جو اجر ہے, اس کا جو ریوارڈ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا میں چاہوں گا اتنا عطا فرماؤں گا, اس لیے کہ اس بندے نے میرے لیے سارا کچھ چھوڑا تھا کہ دس مائی سرونٹ, he left everything for my pleasure. He did not eat, he did not drink, he did not do anything bad, he did not go anywhere else. There were bad things, bad company, everything, ghibat, jhoot, backbiting, dishonesty and deceiving others. All these things, he was keeping himself away from all wrongdoing, bad deeds, only for my pleasure. Because it was my hukum, my commandment. یہ میرا حکم تھا, میرے نبی کا حکم تھا, اس لیے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا. فرمایا اس لیے روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں جتنی چاہوں گا عطا فرماؤں گا. پھر آپ فرماتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ فی الحدیث القدسی. اسی کے ساتھ پھر آگے حدیث اور نوٹ کرتے ہیں, آگے کوٹ کرتے ہیں آپ. یہ حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یسیر للصائم فرحتان فرحت عند الافطار و فرحت عند رؤیت جمالی. فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فار دا روزے دار, the one who fasts, there are two happinesses, two good news for him, two happinesses. ایک وہ ہے عند الافطار, کہ پورا دن دو خوشیاں اس کے اللہ پاک نے مخصوص کر رکھی ہیں روزے دار کے لیے. پورا دن میری خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑا. اب فزیکلی صبح سے شام تک, جب شام افطار کا وقت آتا ہے, جب روزہ کھلتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے, رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے. پیاس بھی تھی, بھوک بھی تھی, یا پانی پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, روزہ کھولتا ہے, اس کی نعمتیں کھاتا ہے تو فرحت محسوس ہوتی ہے. then he feels happy and satisfied. فرمایا یہ وہ خوشی ہے, this is one of them, کہ فزیکلی اب روزہ کھل گیا, افطار کا وقت آیا, تو ایک تو یہ خوشی ہے, this is one of them, two happinesses, one of this. One of them is this one when you open the roza, this خوشی, this happiness. فرمایا یہ ہے تیرے لیے خاص. And there is another one. فرمایا ایک اور بھی روزہ دار کے لیے خوشی اللہ پاک نے سنبھال کے رکھی ہے بڑی خاص. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فرحتن عند رؤیت جمالی. فرمایا وہ ہے جب وہ میری رؤیت کرے گا, جب وہ میرے جمال کا دیدار کرے گا. when he'll be able to vision میرا جمال, my beauty. یہ وہ ساری یہ اسپرچولی باتیں ایسی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوشی ہے کہ وہ کانٹ ایکسپریس ان دا ورڈز. فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت اسے مل گئی, دوسری جب وہ اپنے رب کے جمال کی زیارت کرے گا. whenever he will see the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, when his curtains will be removed in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. وہ خاص لوگوں کے اللہ پاک نے ایک خاص اجر رکھا ہوا ہے اس روزے دار کے لیے, جو روزہ اس کی منشا اور رضا کے مطابق رکھتا ہے. those who follow the teaching of the Quran, the Sunnah of Rasulullah sallam, and all these instructions which have been explained by Sultanul Awliya wa Salihin Shah Baghdad in his book, if he does roza, he is fasting from morning to evening according to these teachings, then the time will come. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے روزے دار کے لیے ایک خوشی وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, اپنا دیدار اسے عطا فرماؤں گا, میرے جمال کا وہ دیدار کرے گا. ایک خوشی اس وقت اسے ہوگی. یہ ہے وہ خوشی جو دوسری سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اہل الشریعہ یہ کہتے ہیں, قال اہل الشریعہ المراد من الافطار الاکل عند غروب الشمس ومن الرؤیا رؤیت الحلال فی لیلۃ العید. کہتے ہیں اہل الشریعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں افطار کا مطلب یہ ہے کہ جب غروب شمس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے, اس سے شرعی افطار یہ مراد ہے کہ ٹائم ہو گیا غروب افطاب کا, اب روزہ کھول لو, افطار کا ٹائم ہو گیا. شرعی لحاظ سے اہل الشریعہ, the علماء, the scholars, the ulama, they say کہ this is iftar. what does it mean? کہ الک in the غروب الشمس, کہ to eat something when sun sets. اب سورج غروب ہو گیا, now this is iftar time, you eat something, now you open the roza, you break the fast. So this is called افطار. اہل الشریعہ جو ہیں اسکالرز علماء کے ہاں یہ افطار ہے. اور رویت کے بارے میں کہتے ہیں اہل الشریعہ کیا کہتے ہیں علماء, the scholars of Islam, what do they say about the رویت؟ کہتے ہیں وہ رویت کا مراد یہ لیتے ہیں رویت الحلال فی لیلۃ العید, کہ جب عید کا دن آئے گا تو چاند کی رویت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا رویت, چاند کی رویت, ویزیبلٹی آف دا مون, ٹو سی دا مون. جب وہ چاند نکلے گا 29 یا 30 روزہ ہوگا جو بھی ہوگا, تو اس وقت جب وہ چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, فرمایا وہ رویت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ رویت الہلال فی لیلۃ العید, وہ جو اس رات کو عید کا چاند نظر آتا ہے اس کی رویت ہوتی ہے, وہ دیکھ کر اس سے مراد اہل الشریعہ یہ لیتے ہیں علماء شرعی لحاظ سے. ایسا ہی ہے کہ رویت ہوئی, چاند نظر آیا عید کا, تو ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے کہ خوش ہو گیا, چاند نظر آ گیا. اس لیے اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں. افطار اور رویت, اس دو چیز کو آپ غوث پاک بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ افطار اور رویت یہ دو جو چیزیں ہیں. ٹو اوپن دا روزہ, افطار ٹائم, افطاری, what does it mean? And رویت, the visibility of the moon, to see the moon.
فار عید. وہ یہ دو چیزیں کہتے ہیں یہ ان دا شریعہ اہل العلم اہل الشریعہ یعنی علماء اینڈ اسکالرز آف اسلام کہ ہاؤ ڈو دے ٹیک دس, وٹ ڈز اٹ مین اکارڈنگ ٹو دیم, کہ افطار کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا روزہ اوپن ہو گیا. رویت کیا ہے کہ جب چاند عید کا نظر آیا ہلال دیکھا تو رویت ہو گئی, تو یہ رویت ہے. اب ناؤ کم ٹو دا ٹیچنگ آف دا سلطان اللہ فرماتے ہیں اہل الطریقہ, وہ سے اہل الشریعہ علماء نے جو بیان فرمایا, فرماتے ہیں اہل الطریقت جو ہیں ان کے یہاں افطار کیا ہے اور رویت کیا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. ویری ویری بیوٹیفل ورڈز آف حضور شہنشاہ بغداد. دس از دا فلسفہ آف روزہ, فلاسفی بیہائنڈ دا فاسٹنگ. یہ وہ ہے حکمت اور فلسفہ روزے کا جو حضور شہنشاہ بغداد بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں افطار کیا ہے, فرماتے ہیں الافطار عند دخول الجنہ بالعقل مما فیہا من النعیم. کہتے ہیں اہل الطریقت کے ہاں افطار کیا ہے, فرماتے ہیں اہل الطریقت کا افطار یہ ہے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتیں کھائیں گے تو اس سے وہ افطار کریں گے. وہ روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے فار ہول لائف, وہ جو اوپر بیان ہوا ہے کہ پوری عمر ان کا روزہ رہتا ہے, جیسے حضور غوث پاک نے بیان فرمایا روزہ کیا ہے, فرمایا وہ استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس دنیا میں روزہ کھلتا ہے افطار کے وقت, وہ نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں. تو فرمایا طریقت کے ہاں روزہ یہ ہے وہ جو ساری زندگی اس نے رکھا تھا برے کاموں سے, برے باتوں سے, برے اقوال و افعال سے وہ بچا ہوا تھا, برے کاموں سے زبان کو, آنکھ کو, کان کو روکا ہوا تھا, ہاتھوں پاؤں کو روکا ہوا تھا, کہ he was keeping himself away from wrongdoings, bad deeds, the whole life with steadfasting, ثابت قدمی استقامت کے ساتھ. Now Allah subhanahu will enter him to Jannah. اب وہ جنت میں جائے گا. Now he is going to open his روزہ in Jannah with the ni'mah of al-Jannah, with the fruit of the Jannah in paradise. اب وہ اہل الطریقت کیا فرماتے ہیں, وہ کہا تھا نا کہ صوم الطریقہ وہ مؤبد ہے, ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے. صوم الشریعہ موقت ہے, ٹائم اسپیسیفک ہے, وہ اوپن ہو گیا. صوم الطریقہ چونکہ موقت نہیں ہے وہ مؤبد ہے, ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے. اسی فرمایا وہ جب اہل طریقت جو روزہ رکھتے ہیں اگر ایسا روزہ رکھا ہے تو وہ جنت میں جا کے کھلے گا, رب کی نعمتیں جنت میں کھائیں گے پھر وہ کھولیں گے. یہ ہے افطار کا معنی ان دا طریقت. اب فرماتے ہیں رویت کا معنی ان دا طریقت کیا ہے, وہ فرحت ان دا رویا. رویت کیا ہے, ویزیبلٹی کس شے کی ہے, دیکھنا. جیسے انہوں نے چاند دیکھا تھا عید کی رات, رمضان ختم ہوا تو عید کا چاند دیکھا تو رویت ہو گئی. فرماتے ہیں طریقت کیا, ہم اہل طریقت رویت سے معنی کیا لیتے ہیں, کہتے آئی وفرحت عند رویا آئی عند لقاء اللہ یوم القیامہ بنظر السر معینۃ. فرماتے ہیں ہمارے اہل طریقت کے ہاں رویت کیا ہے, فرماتا ہے وہ ہے قیامت کے دن وہ جو اوپر بات ہوئی ہے اپنے محبوب کا حجاب جب اترے گا, جب when the curtains will be removed, جب حجابات اٹھا لیے جائیں گے قیامت کے دن اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو اپنی رویت اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ ہے رویت. فرماتے ہیں طریقت کے ہاں ہم رویت اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے رب کی خاطر کھانا پینا چھوڑا تھا, ہر برا قول, برا فعل, برا عمل, اپنے آپ کو روکے رکھا ساری زندگی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ. فرمایا ایک رویت یہ ہے دنیا کا, چاند نظر آیا تو عید ہوگی خوش ہوئے. افطاری یہ ہے شام کو عید روزہ کھلا تو افطاری کر لی. اہل طریقت کیا یہ ہے کہ وہ جنت میں ساری زندگی اس پر قائم رہ کر ثابت قدمی استقامت کے ساتھ جنت میں رب داخل کرے گا, جنت کی نعمتوں سے روزہ کھولیں گے. اور ایک یہ رویت ہوگی, یہ رویت چاند کی تھی, وہ رویت جس نے چاند کو پیدا کیا ہے, اس خالق کی, اس مالک کی جس کی خاطر اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا, وہ حجاب اٹھا کر اپنے ان خاص بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ ہوگا وہ when they will see the beauty, the divine beauty, the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, when the curtains will be removed for them on the day of judgment, that will be their royal visibility. یہ اس مالک چاند, مالک کائنات کے بے حجاب جب دیدار ہوگا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ رویت ہے. ہم طریقت کے ہاں, اہل طریقت کے ہاں ہم رویت اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت اب تک جو یہاں تک بیان ہوا ہے سنا کے عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں ایسا اللہ پاک کر دے جیسا غوث پاک نے اس میں بیان فرمایا ہے. رمضان شریف کا روزہ جا رہا ہے, یہ مہینہ
اس میں اللہ پاک ہمیں ایسا کر دے، ہم روزہ ایسا رکھیں جیسے حضور شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا ہے، ہم ایسے ہو جائیں، اس کے قرب میں چلے جائیں، اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔